العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو محبت نال. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے. تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. محمد اسمی خواہ خدا خدا از تو عشق مصطفیٰ. ایک والا محبت نال زوردار درود شریف سناؤ جو مجلس بابرکت ہوئے. منتظم خیر نال جڑا ہے اسٹیج میں بڑھائے بھئی سورج تاکہ مولوی دے اکھیں چپوے مجمع تو دیکھ نہ سکے. ایمین نا اس پاس اسٹیج ہو دائی یہ اس پاس سے ہے سال بعد تو کو دیکھن نصیب تھی دے وہ بھی اکھی بند رہا. سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام قرآن عظام انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں میرے برادر محترم بھائی فوجی امان اللہ مرحوم و مغفور نے تقریباً آج تو 22-23 سال پہلے اس ولادت دے پروگرام دا افتتاح کیتا. اج وہ دنیا تے نہیں ہے لیکن الحمدللہ یہ پروگرام جاری و ساری ہے. میں سمجھدا
کہ اودی بخشش واسطے اتنا کچھ کافی ہے کہ اس پروگرام دے ذریعے جنہیں لوگوں دے عقائد اور اعمال انہوں دی درستگی ہو گئی ہے، اور کئی پروگراموں دے اندر کئی دوست سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کا وعدہ کر چکے، اور یقیناً انہوں نے سنت مبارک رکھی ہے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جدا ثواب قیامت دی صبح تک انہوں کو ملتا رہا۔ میرے تو پہلے میرے برادر عزیز حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب تو حقو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات حسرت آیات دا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ یقیناً بہت سارے لوگ انہوں نے ذہن کے سوال اٹھے کہ میاں آج تے ولادت دی نبھارے، میلاد دی نبھارے، جملے دی نبھارے، خوشیاں دی نبھارے، تے مولانا صاحب وفات دا تذکرہ کر بیٹھن، سید دنیا تو رحلت دا تذکرہ پہ کریں دن۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے اللہ نے سیدی پیدائش اور وفات دا دن ہکو رکھ کے تو حکومے کو یہ سبق دیتے، اے لوگو کہ دین اسلام اعتدال دا دین ہے، دین اسلام افراد دا دین بھی نہیں، تفریط دا دین بھی نہیں، یعنی ودھانا دا دین بھی نہیں، تے گھٹاون دا دین بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص خوشیاں دے اندر اس قدر ودھے کہ وہ دھمالے پاوے یا عجیب و غریب قسم دے فرسود آ جائے، رسوم و رواج دی ترویج کرے، تو وہ کو چاہیے کہ میرے آقا دی وفات تو دیکھے۔ اور اگر کوئی وفات کے اندر اس قدر غمزدہ ہو کے رومن دھومن شروع کرے، آہو فغان شروع کرے، تو ان کو چاہیے کہ میرے آقا دی ولادت تو دیکھے کہ ایک دن خوشی اور غم دے ملے جلے تاثرات دا دن ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ خوشی اور غمی انہاں دے ملے جلے تاثرات دا دن نے۔ خوشی ایسی کہ سیدہ آمنہ طاہرہ عفیفہ کائنات سلام اللہ علیہا انہاں دے خامد نائین حضرت عبداللہ نائین سیدہ مستریب و پریشان اللہ بیٹا دیتی، بچہ دیتی، والد پہلے دنیا تو رخصت کر چھوڑی، فرمایا آمنہ پریشان نہ تھی، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟
کہ اگر عبداللہ نہیں تے تیکو مبارک بادیاں دیون عرب دا کوئی بندہ نہ آسی. فرمایا میں جبریل دی معیت دے اندر ملائکہ دیا جماعتہ کو تیرے درتے بھیجے بھی ہیں جو مبارک بادی دے پیغام دے وے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ. اور یقیناً ملائکہ آئین انہوں نے آ کے سیدہ دے دروازے تے سیدہ آمنہ کو مبارک بادی دے پیغام دیتے ہیں. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وفات حسرت آیات والے پاسے دیکھو تو خدا دی قسم وہ دن نے کہ جب میرے آقا دی اس دنیا تو رحلت ہوئی ہے، اس دنیا تو وفات ہوئی ہے. انسان تے انسان، جناب ابوبکر تے ابوبکر، جناب عمر تے عمر، جناب اماں عائشہ صدیقہ وہ تے اپنی جگہ تے غمزدہ، جناب سیدہ کائنات اپنی جگہ تے غمزدہ. حدیث پاک دے اندر میں پڑھی میں حضور پر روح صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اٹھنی مبارک ہے قصوا. کیڑی اٹھنی؟ یہ اٹھنی مبارک جب میرے آقا دی وصال دی خبر سنیے، میرے سے دنیا تو رخصت ہو گئے. حدیث دیا کتابوں دے اندر واقعہ لکھیا کرے، جے مقام تے بیٹھی ہوئی وہ مقام تو نہیں اٹھی، نہ کچھ کھا دیئے نہ کچھ پی دیئے. ایک دن گزر گئے، گھاس ہٹے دن نہیں کھا دی، پانی پلے دن نہیں پی دی. 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، رو دیئے کرلاؤ دیئے، اکھی جو ہنجو جاری ہے، کھا دی پی دی کچھ نہیں. حدیث بات دے اندر آنے حتیٰ کہ 3 دن دے بعد بھکی پیاسی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دے اندر بھی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے. میرے دوستہ میرے بزرگوں، اسی طرح حدیث پاک دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے اس خچر مبارک دا تذکرہ دے جڑا سجدے نال بڑی پیار کرے رہا، حتیٰ کہ میرے آقا دی ہر گال کو سمجھدا ہے. کہوے نے اگر حضور دی خدمت دے اندر کوئی بھی صحابی نہ ہوئے تے سائیں کو کہدا پیغام کہہ کو پہنچانا ہوئے. میرے آقا اس خچر مبارک کو سنیل اور فرمیدین میں محمد دا پیغام فلاں صحابی کو پہنچا گیا. ایک خچر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ون کے اس صحابی کو میرے آقا دا پیغام پہنچا گیا رہا. لیکن اب جب میرے آقا دنیا تو پردہ وٹا گئے، دنیا تو برقع وٹا گئے، دنیا تو رحلت فرما گئے، ایک خچر مدینہ دیا گلیاں دے اندر کتھیں دیواروں کو سر مریں دے، کتھیں پتھروں کو سر مریں دے، دائیں بائیں دوڑ دے پھر دے، کھانا کچھ نہیں ہے پیدا کچھ نہیں ہے، آرام نہیں کریں گا. ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 5ویں دن یہ بھی بھکا پیاسا بغیر کچھ کھادے پیتے دنیا تو رحلت کر گئے، دنیا تو رخصت ہو گئے. جو میرے آقا دے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا فراق تے جدائی برداشت نہیں کر سکیا،
حسین آباد دے علاقے والے دوستو اسا لوگاں نے میلاد مناون اس چیز کو سمجھ گئے کہ جناب گھرا کو سجا گنو قمقمین لا گنو اور دکانوں سجا گنو چونے سٹ گنو جھنڈیاں لا گنو اور جناب مولویاں دے گچیاں دے اندر گلیاں دے اندر سہرے پا گنو لوٹوں دے ہار پا گنو ہٹے بچے دیاں آوازاں آویل ٹرالیاں دے کے معصوم بچیاں دے ہتھاں دے اندر جھنڈیاں دے کے انہاں کو نعرے مروا گنو کتھے دف وجوا گنو کتھے بڑے شہراں دے اندر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اطہر دا ماڈل بنا کے بازاروں دے اندر پھرا گنو اس چیز دا نام میلاد اور اس چیز نال میرے آقا راضی ہو میں سن اور میرے دوستوں میرے بزرگوں انہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ گنبد خضرا شے کیڑی ہے گنبد خضرا چیز کیڑی ہے جی میں توجہ کرائے مسئلہ سنائے جی میں میرے آقا بے مثل تے بے مثال آمنہ دے لال دا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی سایہ ہے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں ایویں میرے آقا دا گنبد خضرا بھی بے مثل تے بے مثال ہے سینزہ روزہ بھی بے مثل تے بے مثال ہے جنہاں لوگوں نے ہدی مثال بنائی ہے انہاں لوگوں نے جنہاں لوگوں نے ہدی مثل بنائی ہے اکیا سماڈل بنا کے بازاروں دے اندر گھننا ہے وہ اللہ دی قسم چلو اتی نہار تا بازار دے اندر گھننے میں وقت سارا سال میں کتھائی گلیاں دے اندر لے داؤ کتھائی چوکوں دے اندر لے داؤ کتھائی دکانہ دے کون لے داؤ کہ او ماڈل مبارک موجود ہے میرے دوستوں اگر ہیروز اقدس دی کوئی مثال ہویا تو میرے آقا اے نہ فرماوینا کہ ما بین بیتی ما بین بیتی ومنبری روزت من ریاض الجنہ سبحان اللہ دے ذرا زور دیا میرے آقا نے فرمایا او لوگوں یہ جڑا میرے گھر تو لے کے میرے ممبر تو لے کے میرے محراب تک یہ جڑی سرزمین ہے نا یہ جنت دی سرزمین ہے جنت دی سرزمین ہے یہ روزہ اطہر والی جگہ سارا عقیدہ علماء دیوبند عقیدہ میرے آقا برین دا عقیدہ کہ اے مٹی جڑی روزہ اطہر دے اندر میرے آقا دے وجود کو لگتی پئی ہے اس مٹی دا شان اللہ دے عرش معلا تو بھی زیادہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر یہ سارا عقیدہ ہے میں ذمہ داری نال عرض کر رہی ہوں کوئی پوچھے کیوں کہ عرش الہی اے سرزمین دلیل ہے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وجود مسعود ساری کائنات تو افضل ہے ساری کائنات تو بولے نا افضل ہے اعلیٰ ہے اطیب ہے اکمل ہے احسن ہے اجمل ہے جب اے وجود ساری کائنات تو اعلیٰ تے افضل ہے تو پھر اگر دنیا تے میرے آقا آپ دا وجود ساری کائنات تو افضل ہا تے روزہ اطہر دے اندر بھی وہ وجود ساری کائنات تو بولے نا افضل ہے اعلیٰ ہے
وفات حسرت آیات دے متعلق تے ساری اکابر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند جنہوں نے دارالعلوم دیوبند دی بنیاد رکھی ہے، توجہ کرائے، او حضور پر روح صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات حسرت آیات دی مثال ایویں دے کے گئے کہ جیویں ایک چراغ بلدہ ہوئے، موم بتی بلدی ہوئے، جلدی ہوئے تے کچھ دیر واسطے ایویں منٹو سیکنڈ واسطے ادھے اتے کوئی ایسی شے لیتی بننے، مثال دے طور تے کوئی برتن جیویں ہوئے او شے اتے لیتی بننے، گلاس ہے، پتیلا ہے، کوئی ایسی شے ہے، موم بتی جل رہی ہے، ادھے اتے ایویں ایک ادھے منٹ سیکنڈ واسطے او ایویں رکھو تو اس وقت او روشنی محدود ہوئے سی او شے دے اندر جڑی شے اتے دیتی گئی ہے جو ہی والا وہ چیز جیسو او روشنی اوے پھیل دی ہو سی اوے ہو سی۔ فرمایا میرے آقا دی دنیا تو برقع وٹاون دی مثال حضرت نانوتوی ایویں دیتی ہے کہ میرے آقا دنیا تے ہن تے ایویں اللہ نے تھوڑی دیر واسطے ایک ڈھکن دی صورت دی اندر ایسی بندش کی تھی ہے جو ہی میرے آقا روضہ اطہر دے اندر ولا واپس ہوئن تے اللہ نے اوہ حیات طیبہ عطا فرما جو۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، قاری کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ اے سارے اکابر دا عقیدہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے بھائی جڑا صفحہ دیکھ میرے دیکھ توک میں آدھا پہ پگڑی والے بھائی اپنا عقیدہ چونکہ ساکو معلوم نہیں ہوتا، کوئی بندہ والا سر نال گال کرے اسا جواب نہ دے سکتے، تے اے جلسے واز میں دسم عقیدے تے عمل دی اصلاح واسطے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ان لوگوں جو تو اکوا کھمیاں اے دیوبندی حضور دا میلاد نہیں منے دے، تو سمیں آکھے اے بولو نہیں منے دے، کیوں؟ بس یہ جلوس نہیں کٹ دے، اے بازاریں چنائیاں دے، اے دکانوں مکان نہیں سجے دے، میں کہا اسا دکانوں مکان نہیں سجے دے، اسا ایمان سجے دے، سبحان اللہ، مکان نہیں سجے دے، کیا سجے دے ہیں؟ ایمان سجے دے ہیں، جو سارے اکابر نے جڑی شیسا کو نسی ہے، محبت دا محور و مرکز میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدرتی حضرت نانوتوی دا ذکر آ گئے، انہاں دی محبت میں تو کو نسی وجہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سفر حج تے گئن، پیدل سفر ہونے ہن، اٹھاں دیاں سواریاں ہو دیاں ہن، جو ہی مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ واسطے ارادہ فرمائے نے لکھے انہاں دی سوانے دے اندر اجر 16 میل پرانے 16 کوہ مدینہ منورہ دا سفر باقی ہا، حضرت فرمائے میں کو سواری تو لہاؤ، حضرت حالے تا 16 کوہ دور ہے، فرمایا میں نانوتوی کو حضور دے مدینے دی اتنی خوشبو آنی پئی سید مدینے دی اتنی خوشبو آنی پئی ہے، اس واسطے میں ہوں سواری تے نہیں بہ سکتا، تلے اتارو، تلے لہائے نے پتھریلی زمین، چوبدار کنکر لگن، پیر زخمین، شاگردہ کے حضرت والے پیرے جو خون وحدہ ودے، فرمیدن میں کوئی پتہ نہیں، میں حضور دے عشق سرشار اور زبان تے ترانہ جاری ہے، حسین آباد والے نانوتوی یادہ ودے کہ جیو تو ساتھ سجانے
حرم کے تیرے جیوں کے ساتھ سجانے حرم کے تیرے اور مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے قربان جے جیواں تے مدینے دے کتیاں دے نال پھراں جے جیواں تے مدینے دے کتیاں دے نال پھراں جے مراں تے مدینے دے کیڑیاں مکوڑیاں دی غذا بناں امید لاکھ ہے لیکن بڑی امید ہے کہ ہو سجانے مدینہ میں میرا نام شمار عدل لکھا امید لکھا تمنا مائل لیکن سب سے بڑی امید اے رکھے گا جو مدینہ دے کتیاں دے اندر میرا نام شمار تھیوے میرے دوستوں میرے بزرگوں اے محبت اے عقیدت ایمان دا حصہ ہے سیدنا حضرت قاسم نانوتوی عرض کرے دل اللہ پاکا میری تمنائے ہیں میری تمنائے ہیں کہ میں مراؤں تمل میرے وجود دی جڑی اے خاک اے مکہ مدینہ دیا گلیاں دے اندر دھول دی صورت دے اندر ہوئے اے آکے ولا جوان رونے آدھے ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے کوچائے اطہر میں تیرے بن کے غبار آدھے پتہ نہیں میں غریب دے اس مٹی والے وجود دے غبار دھولے حضور نے شہر دیا گلیاں دے اندر ون بھی سکتی ہے یا کوئی نہ انہاں لوگوں دے بارے آکھیا بندے جو اے میلاد نہیں منے تھے نہیں سمجھ آتی تھی میرے دوستوں میرے بزرگوں اسا میلاد دے قائل ہیں ولادت دے قائل ہیں جمعے دے قائل ہیں میلاد منے دنیا دیکھو 22 سال ہو گئے تو نہیں سٹیج دے ہوتے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں وقت بھی دہرائی وننا اسا آقا دا ایک نہیں بلکہ دو میلاد منے ہوئے ہیں ایک میلاد نہیں 2 میلاد منے دیئے ایک میلاد جسمانی یا میلاد روحانی میلاد جسمانی اے ہے کہ جب میرے آقا سیدہ طاہرہ آمنہ دے بطن مبارک بھی جو ساس سیدہ دی گود دے اندر محمد ابن عبداللہ بن کے آئے اے میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے اور میلاد روحانی کہ جب 40 سال بعد غار ہرا دے اندر ختم نبوت دا تاج سر سے سجا کے محمد ابن عبداللہ تو محمد الرسول اللہ بڑھ کے آئے نعرہ تکبیر اے میرے آقا دا میلاد روحانی میلاد جسمانی دے اندر سورت دا بیان میلاد جسمانی دے اندر سورت دا بیان اور میلاد روحانی دے اندر سیرت دا بیان میرے دوستوں میرے بزرگوں سورت بغیر سیرت دے کچھ نہیں ناراض نہ تھی وے جی تھوڑی ذہن میرے رکھ باسو تا گال میں سمجھے سا سورت جڑی ہے نا جب تک خالی خولی سورت ہوئے وہ کدہیں دکھا بھی کرے دی کدہیں بولو چاہیے جو لفظ آلہ ہو چاہے دکھا بھی کدہیں اوکھا بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کائنات دا ادھا حسن دیتا ہی نہیں دیتا ہے لیکن جب نبوت دا جب تک اعلان نہ نے فرمایا یہ صورت آپ کو جیلی گن گئی ہے کہ نہیں گن گئی اللہ ہوتے چاہا قرآن دا واقع ہے جیل دے اندر گھن گئی ہے نہیں گھن گئی
ٹھیک ہے نا؟ تے جب سیرت طیبہ آئیے وہ بادشاہ کو آدھے بیٹھن کہ میں کو اجعلنی علی خزائن الارض، اے جڑے تیرے زمین دے خزانے ہیں ہنا دا میں کو وزیر خزانہ اگر بڑا دے میں تا انی علی حفیظ علیم، میں دا محافظی ہو ساں تے انہ دے بارے سارا کچھ میں جاندہ بھی ہاں۔ توجہ ہے نا؟ ہیں تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا میلاد جسمانی دے اندر سورت دا بیان علماء دیوبند انہاں دا کی لائے کہ میرے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی جس میں اطہر سورت مبارکہ سرد والا تو لے کے پیرا جنا خونا تک ادھی ایک شخصی کی چیزا شان بیان نہیں ہو سکتا۔ تو ناخن کٹے میں ناخن کٹا، نہیں چاہ کے جناب والا روڑی دیتے سٹانل نالیاں دے اندر سٹانل تو سد میں ناخون کٹ کے سٹنے دے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخون مبارک ترشوائن سیدنا خون کٹن صحابہ جمع کی تل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بزندگی بھر سیدنا خون جمع کر کے رکھے میں جنہیں وفات ہونے لگیں وفات ہونے لگیں آدم میاں میری زندگی دا ہی خزانہ، زندگی دا ہی خزانہ میرے کول فلان مقام تے چھپیا ہوئے جلے میں مرونہ او حضور دے ناخون ہے میری اکھاں دے اندر سٹ چھڑائے، میرے کنہ دے اندر سٹ چھڑائے، میرے نکہ دے نک دے نتنیاں دے اندر سٹ چھڑائے۔ انہاں ناخونہ دی برکت دے نال اللہ پاک میں کو عذاب کو محفوظ رکھے سی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان امیر معاویہ حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پیرا دے ناخون میرے آقا دے انہاں دی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ پیرا دیا تلیاں جڑیاں ہیں، میں جسمانی دی تھوڑی تھوڑی گل کر رہا کہ میلاد جسمانی یہ پیرا دیا تلیاں قدم مبارک دیے تلیاں تو سر قدم رکھو فرش دے رکھو میرے آقا یا اپنے قدم کدیں فرش دے ہوتے کدیں اللہ دے عرش دے ہوتے تو خدا دی قسم اے قدم مبارک اے قدم مبارک اے قدم مبارک او آلہ قدم مبارک ہے سین جائے مقام دے ہوتے جائے جگہ دے ہوتے اے قدم ٹکا چھوڑن اللہ نے قرآن دے اندر انہاں قدمہ دیا قسمہ چاہیاں۔ قرآن پڑھ کے دیکھو 3واں سپارہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ فرمائے میں کو قسم ہے ای بلد